ایڈیٹر نئی بات نجم ملک خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نجم ملک صاحب بتائیے گا, اس وقت میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, کیا اعظم خان اس کیس میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں؟ دیکھیں, اعظم خان صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ پہلے بہت زیادہ سخت تھا, لیکن اس کے بعد ان کا تحریری بیان آیا تھا, اس میں ان کے تاثرات اور ان کی جو وہ ایزیوم کر رہے تھے, جو بیان کا حصہ تھا وہ نہیں تھا. اس کی بنیاد پر یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ ان کا بیان نرم ہو گیا, لیکن بنیادی بات وہیں پر تھی کہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق دوبارہ اپنے بیان میں کر دی تھی کہ سائفر جو ہے وہ گم کر دیا گیا, اور جب تک وہ موجود رہے, اس کے بعد بھی جب ہم نے سابق سیکرٹری خارجہ کا بیان سنا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب تک وہ ریٹائر ہوئے سائفر واپس نہیں آیا تھا. اسی طرح جو ہمارے وہاں پر امریکہ میں سفیر تھے, انہوں نے جو بیان دیا تھا انہوں نے بھی یہی دیا کہ جو سائفر انہوں نے لکھا تھا اس میں تو تھریٹ کا اور سازش کا اور اس قسم کی دھمکی کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا, تو یہ سارا کچھ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا, تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن چونکہ اس وقت بہت زیادہ جذباتی بھی ہو رہے ہیں اور وہ مایوسی کا بھی شکار ہیں, لیکن میں ایک چیز ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس قسم کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اس سے نظر آئے گا کہ جیسے 342 کا بیان جو تھا وہ شاہ محمود قریشی کا بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا, بیچ میں جرا کا حق جو ہے وہ بھی ختم ہوا, اور اس طرح دیگر چیزیں جس میں اسٹیٹ کونسل کا مقرر کیا جانا, پھر اس پر احتجاج کرنا, تو ایسے پوائنٹس موجود ہیں جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ سے بھی اگر ان کو ریلیف نہ ملے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے معزز جج جو ہیں وہ پہلے ہی اس مقدمے کے اوپر اپنی ایک ایسی رائے دے چکے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. معصوم تک کہا جا چکا ہے وہاں پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ضرور آیا ہے, اس کے نتیجے میں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا. یقینی طور پہ 10 سال قید بامشقت جو ہے اس کو ختم کروانے کے لیے آپ کو ایک لیگل راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا. اب سوال یہ ہے کہ ان کے جتنے وکلا ہیں وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ, کتنی ذمہ داری کے ساتھ اور کتنے پروفیشنل انداز میں آگے بڑھتے ہیں. اگر وہ اس طرح آگے بڑھیں گے تو وہ اس سزا کو معطل کروا سکتے ہیں. یہ میں چونکہ بہت سارے قانونی ماہرین کے ساتھ میری بات ہوئی ہے تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا معطل ہو سکتی ہے, اور سزا معطل ہونے کے بعد چونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, ظاہر ہے اسٹیٹ اپنی جگہ پر کام کرے گی, ریاست اپنی جگہ پر کام کرے گی, تو اس کے بعد یہ ایک لمبی قانونی جنگ ضرور ہے, لیکن ابھی بھی ہائی کورٹ سے اور نجم سپریم صاحب یہ کورٹ سے بتائیے کہ ان کو ریلیف. 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک پاپولر لیڈر کو سزا دی گئی, وہ بھی 10 سال قید کی سزا دی گئی تھی, اور الیکشن کے تقریباً چند ہفتے پہلے سزا دی گئی. اب بھی الیکشن سے ایک ہفتہ قبل یہ سزا دی گئی ہے, کیا اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں اٹھیں گے؟ دیکھیے, انتخابات کی جہاں تک ساخت کا سوال ہے تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی چوتھی اسمبلی تھی جس نے اپنی مدت پوری کی. پرویز مشرف صاحب کی اسمبلی بنی 2002 میں, اس نے اپنی مدت پوری کی, تو کیا ان انتخابات کی ساخت پر سوال نہیں اٹھے تھے؟ لیکن وزیر اعظم موجود رہے. 2008 میں جو انتخابات ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, مسلم لیگ نون ساتھ آئی, اس کی ساخت پر بھی سوالات اٹھائے گئے. 2013 کے انتخابات آپ کو یاد ہوں گے, جب وہ ہوئے تھے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے باقاعدہ پتہ نہیں کتنے 45 ٹینکچر سے 35 ٹینکچر سے ان کی بات کی, انہوں نے دھرنے دیے, انہوں نے جو بھی ادھم مچایا جا سکتا تھا, اور اسمبلی سے باہر آ گئے, اسمبلی میں بیٹھے ہی نہیں اس کے بعد. تو کیا اس کی کریڈیبلٹی متاثر نہیں ہوئی؟ اور جب ہم 2018 کے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس کی ساکھ اپنی جگہ پر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اس کی ساکھ مشروع نہیں ہوئی تھی؟ وہ انتخابات کس طرح ہوئے تھے؟ تب بھی تو ایک وزیر اعظم کو پہلے سزا دی گئی تھی. تو جہاں تک انتخابات کی ساکھ کا سوال ہے تو ہمارا ایک قومی وتیرہ رہا ہے کہ ہر وہ پارٹی جو انتخابات ہارتی ہے, جو باہر ہو جاتی ہے, وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن نجم ملک صاحب, ہم جو یہاں پہ عمران بیٹھ کے کیسے کہہ سکتے ہیں انتخابات ہونے سے قبل یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی ہارتی ہے وہ جو ہے وہ الیکشن کو کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائے گی؟ 25-30 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں یہی کام کر رہا ہوں. میں نے 90 کی دہائی بھی دیکھی ہے. میں اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. آپ نہیں کہنا چاہتے تو نہ کہیں, لیکن جو میری رائے ہے آپ اس کو میری رائے کے طور پر لیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس کو سمجھ آئے گی, کیونکہ میں اپنا اوپینین اس پر دے رہا ہوں. میں نے 90 کی دہائی میں بھی یہی دیکھا. میں نے 93 کے انتخابات, 90 کے انتخابات دیکھے.
میں نے اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کے بعد دوبارہ تحریکیں چلتی ہوئی دیکھی. میں اس دھرنے میں قاضی حسین احمد کے ساتھ موجود تھا جو بینظیر حکومت کے خلاف دیا گیا. میں نے 97 کی حکومت بنتے اور ختم ہوتے دیکھی. لہٰذا میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، صحافت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اپنے انالیسس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے سیاست کو جس طرح دیکھا ہے اس طرح کہہ رہا ہوں. تو مجھے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہارے گا پچھلے 25-30 برس کی روایات کے مطابق وہ انتخابات کو تسلیم نہیں کرے گا. اور جب وہ انتخابات کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے بعد بھی، چونکہ میں ابھی آپ کو چند دن پہلے جنرل عاصم منیر کی اسلام آباد میں ہونے والی جو طلبہ سے ملاقات تھی، میں اس کا ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اہم ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے. یہ بڑی بات ہے. دھرنوں کے نتیجے میں، اور خاص طور پہ جب ہمارا اے پی ایس والا سانحہ ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ شاید ماشاء اللہ لگ سکتا تھا، لیکن پاک فوج نے ماشاء اللہ نہیں لگایا. ماشاء اللہ آئین اپنی جگہ پر موجود رہا، قانون اپنی جگہ پر موجود رہا. کچھ لوگ متاثر ضرور ہوئے، کچھ لوگوں نے ناانصافی کی شکایات ضرور کی، لیکن اس کے باوجود جمہوریت اچھی بھلی چلتی رہی، جس طرح کی بھی تھی چلتی رہی. آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اگر وہ اپنے انتخابات درست کروا لیتی تو اس کو کسی نے کہا تو نہیں تھا کہ وہ پشاور کے قریب، چمکنی کے قریب، رانو گڑھی کے ایک گاؤں میں چلی جائے. اسے کسی نے کہا تو نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے انتخابات کرائے جنہیں بڑی آسانی کے ساتھ فیک اور جعلی قرار دیا جا سکے. تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں، اور اب بھی جس طرح انہوں نے ان کے وکلا نے جس طرح فائلیں اٹھا کر ماری، جس طرح ان کے وکلا جو تھے باقاعدہ پیشیوں پر حاضر نہیں ہوتے رہے، تو کیا ان کو ریاست کہتی تھی کہ ان کے وکلا وہاں پر حاضر نہ ہوں؟ ریاست کہتی تھی وہ وہاں پر دلائل نہ دیں؟ ریاست ان کو کہتی تھی یا ان کے مخالفین ان کو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب شور شرابہ کریں، فائلیں اٹھا کے دیواروں پر ماریں؟ تو اس قسم کے رویوں کا یہی نتیجہ اچھا نجم نکلتا ہے. صاحب، یہ بھی اب بتائیے گا کہ انتخابات سے کچھ روز قبل ہی یہ جو ہے بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، تو یہ جو پی ٹی آئی کی انتخابی عمل ہے یہ کس حد تک متاثر ہوگا اس سے؟ کیونکہ اگر ہم پریویسلی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پراپر کیمپینز بھی ان کو نہیں کرنی دی جا رہی اور انتخابی نشان بھی جو ہے وہ واپس لے لیا ہے. تو آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا عوام کی طرف سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ زیادہ ہوگی، ایموشنلی جو ہے وہ ان کو ووٹ زیادہ ملیں گے؟ کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں؟ یہ نا دو پہلو ہیں بیٹا. اس کے دو پہلو یہ ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ جی بہت غم و غصے کا شکار ہوں گے، تو پھر وہ غم و غصے کا شکار ابھی کل ریلیاں نکلی ہیں وہاں پر کیوں نہیں ہوئے؟ لبرٹی میں 50-60 بندے کیوں تھے؟ اور چند ایک مقامات کے علاوہ پوری جگہوں پر ریلیاں کیوں ناکام ہوئی؟ خان صاحب کے لیے اگر غم و غصہ تھا تو جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے تو کیوں نہیں ایک بڑا لانگ مارچ ایسا ہوا؟ جب وہ پاک فوج کے سپہ سالار کی تقرری کے موقع پر لانگ مارچ کر رہے تھے تو کیوں نہیں ایک تاریخی لانگ مارچ ہوا؟ کیوں نہیں وہاں پر ہر موقع پر 3000 5000 7000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوئے؟ ابھی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اگر لوگوں میں اتنا ہی غم و غصہ ہے اور وہ لوگ اتنے ہی پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر گالیاں دینے کی بجائے کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لگاتے؟ کیوں نہیں وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے وہ کسی بھی مہذب آئینی قانونی جمہوری ریاست میں بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف سیاسی فیلڈ میں موجود ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اور ہو بھی سکتا تھا کہ پینٹاگون پر حملہ کوئی کرے اور اس کے نتیجے میں ٹرمپ کے حامیوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اسی قسم کی سزائیں یہاں پر بھی ہو جائیں. تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ نے بہت ہی میچور ریسپانس دیا. اور جہاں تک آپ یہ بات کرتے وہ لوگ نکلیں گے تو مجھے واقعی نہیں علم کہ کیا یہ غم و غصے میں شکار ہو کر باہر نکلیں گے، یا چونکہ یہ نجم عمران صاحب، خان یہ تو صاحب کا ہمارا ایک سیاسی کلٹ ہے. کلچر رہا ہے کہ جو پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے وہ غدار ہوتی ہے، وہ ملک دشمن بھی ہوتی ہے، اور جو پارٹی زیر عتاب نہیں ہوتی وہ محب وطن بھی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس جو سارے عمل کے بعد کیا پی ٹی آئی کو سمپتی کا ووٹ ملنے کے چانسز ہیں؟ خان کا ووٹر باہر ہی نہیں نکلے گا. وہ کہے گا عمران خان نہیں ہے تو میں نے یہ جو ادھر سے انہوں نے سارا کاٹ کباڑ جمع کر لیا وکلا کی صورت میں، اور پتہ نہیں کہاں سے بندے لا کے، کوئی جھیڈو صاحب ہیں اور کوئی پتہ نہیں کون صاحب ہیں اور کوئی کون صاحب ہیں، کوئی پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی سے آیا ہوا ہے، کوئی فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے. تو میرا تو خیال ہے ان لوگوں کے لیے شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو عمران خان سے انقلاب کی امید رکھتا تھا وہ ان لوگوں کے لیے باہر نکلے، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. کچھ لوگ غم اور غصے میں نکلیں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے کہ ہم نہیں نکلتے،
ہم اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے جو کہ وجاہت ہے ندم صاحب میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں پاکستانی سیاست کو دیکھنے کا. ہم اس جو گالم گلوچ کی سیاست ہے, جو نفرت کی سیاست ہے, جو ایک دوسرے کو غدار کہنے کی سیاست ہے, ایک دوسرے کو ملک دشمن ڈکلیئر کرنے کی سیاست ہے, آج عمران خان ملک دشمن ہے, 2018 میں نواز شریف ملک دشمن تھا, کب ہم اس سیاست سے باہر نکلیں گے؟ جب تک آپ لوگ ذمہ دارانہ سیاست نہیں کریں گے, جب تک قائد اعظم سے سیاست نہیں سیکھی جائے گی. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہندو جیسے مکار دشمن کا مقابلہ کیا, انہوں نے انگریز جیسے عیار حاکم کا مقابلہ کیا اور انہوں نے پاکستان بنا دیا. وہ ایک مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے, ان پر ایک مرتبہ کوئی مقدمہ نہیں ہوا, ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. ہمیں قائد اعظم سے سیکھنا ہوگا. لیکن دوسری طرف میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ کہیں کہ سیالکوٹ کو 1965 میں انڈیا نے قبضہ کر لینا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر ان کی پارٹی جیتتی بھی نظر نہیں آ رہی. میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ کہیں کہ ہمارے باپ کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے تھا, انہوں نے یہاں پر ڈاؤ جی میڈیکل بہت کالج شکریہ سے نجم ولی ایجوکیشن خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن